ہاں، معاویہ سے محبت عین ایمان ہے. میں کہتا ہوں میرا دین ہے معاویہ، میرا ایمان ہے معاویہ. معاویہ میری جنت ہے انشاءاللہ انشاءاللہ. میں کہتا ہوں مبالغہ کیوں نہیں کرتے؟ آئیں نا. میں کہتا ہوں اگر معاویہ حق پر نہ ہو تو اللہ مجھے 1 مہینے کے اندر تباہ و برباد کر دے. اور جو یہ کہتا ہے کہ معاویہ حق پر نہیں تھا، اللہ تو اس کو بھی ہلاک و برباد کر دے. چلے آمین کہہ دینا. یہ غلام مصطفیٰ ظہیر امن پوری صاحب ہیں. آپ نے ان کو کہتے ہوئے سنا معاویہ میرا ایمان ہے، معاویہ میرا دین ہے، معاویہ میری جنت ہے. آج سے پہلے شاید آپ نے ایسے الفاظ کبھی نہیں سنے ہوں گے کسی بھی صحابی کے بارے میں، اللہ کہ وہ تو معاویہ ہے. اور انہوں نے سلف کی بھی مخالفت کی ہے. علی کے مقابلے میں معاویہ کو حق پر کہا ہے. اب سلف کی سنیں، میں آگے دلیل دیتا ہوں. یہ کہتے ہیں کہ جو یہ کہتا ہے کہ معاویہ حق پر نہیں تھا تو اللہ اسے تباہ و برباد کرتے. اب وہ محدثین کے بارے میں کیا کہیں گے؟ ان کو بھی تباہ و برباد کروانے والے ہیں یہ. کیا حضرت علی، حسن، حسین اور دیگر صحابہ کرام معاویہ کو حق پر سمجھتے تھے؟ قطعی نہیں. ان کو حق پر وہ نہیں سمجھتے تھے، ورنہ قتال کیوں کرتے؟ محدث شاہ عبدالعزیز دہلوی اپنی مشہور شیعہ مخالف کتاب تحفہ اثنا عشریہ صفحہ 181 میں بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں یہ معلوم ہونا چاہیے کہ تمام کتب اہل سنت کا اس پر اجماع ہے کہ معاویہ بن ابی سفیان حضرت امیر کی امامت کے شروع سے ہی اور امام حسن سے صلح تک باغی رہے اور اپنے وقت کے امام کی اطاعت نہ کی. تحفہ اثنا عشریہ صفحہ 181 میں آپ دیکھ سکتے ہو. اسی طرح کتاب کے صفحہ 11 پر بھی لکھا ہوا ہے کہ اصل فرقہ اہل سنت والجماعت کا تھا جو کہ صحابہ و تابعین کا تھا. وہ مہاجرین و انصار تھے جو کہ علی کے غلام تھے اور خلافت کے مددگار تھے. ان کا عقیدہ تھا کہ عثمان کی شہادت کے بعد حضرت علی امام برحق تھے اور تمام انسانوں پر ان کی اطاعت فرض تھی. علی اپنے دور میں سب سے زیادہ افضل تھے. جس کسی نے بھی خلافت کے معاملے پر ان سے اختلاف کیا یا ان کی خلافت کو رد کیا وہ گنہگار اور باغی ہے. تحفہ اثنا عشریہ صفحہ 11. امام سعید الدین تفتازانی نے اپنی کتاب شرح المقاصد جلد 2 صفحہ 306 میں تحریر کیا ہے کہ اہل سنت کا عقیدہ ہے کہ معاویہ اسلام کے پہلے باغی تھے. آئیے اب ہم اہل سنت میں فقہ کی چند بلند درجہ کتابوں کا ذکر کرتے ہیں جن میں معاویہ کا حوالہ واضح طریقے سے ایک ناجائز اور غاصب عامر کے طور پر کیا گیا ہے. اہل سنت کی فقہ کی مایہ ناب کتاب الہدایہ جلد 3 اہل سنت یعنی حنفیوں کی جلد 3 صفحہ 133 اور اسی طرح ہدایہ کے مختلف شروع میں اس کی جو شرح لکھی گئی ہیں اس میں بھی، جن میں فتح القدیر شرح ہدایہ جلد 16 صفحہ 333 اور عنایہ شرح ہدایہ جلد 10 صفحہ 217 شامل ہیں. اور اس میں یہ تحریر موجود ہے جو میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. ایک ناجائز حکمراں کی جانب سے قاضی کے عہدے پر فائز ہونا جائز ہے، بالکل اسی طرح جیسے کسی عادل حکمراں کی جانب سے قاضی کے عہدے پر فائز ہونا جائز ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ معاویہ کے دور میں صحابہ حالانکہ حق تو علی کے ساتھ تھا، اسی طرح حالانکہ حجاج حق پر نہ تھا، لیکن پھر بھی تابعین اس کی جانب سے قاضی مقرر ہوئے. اس کے بعد ایک جملہ لکھا ہے کہ یہ معاویہ کے ظالم ہونے کا ثبوت ہے. فقہ کی چند نامور کتابوں میں سے
ایک بحر الرائق شرح کنز الدقائق جلد 6 صفحہ 274 میں بھی یہ بات موجود ہے، اور وہ یہ ہے کہ ایک ناجائز یا جائز یا پھر باغی حکمراں کی جانب سے قاضی کے عہدے پر فائز ہونا جائز ہے، کیونکہ صحابہ نے علی کی خلافت کے زمانے میں معاویہ سے یہ عہدہ قبول کیا جبکہ حق علی کے ساتھ تھا۔ آئیے اب اسی طرح ہم مسلک اہل سنت کے جو امام ہیں، امام احمد بن حسن شیبانی متوفی 189 ہجری کے خیالات سے بھی آگاہ کرتے ہیں۔ علامہ عبد القادر القرشی حنفی نے اپنی کتاب الجواہر المزیہ جلد 2 صفحہ 26 میں امام محمد بن حسن شیبانی کا بیان یوں نقل کیا ہے، کہتے ہیں محمد بن احمد بن موسیٰ بن داؤد الرازی البرزالی الفقی القاضی الخازن، انہوں نے اپنے چچا علی بن موسیٰ اور محمد بن ایوب الرازی سے احادیث سنی۔ وہ سمرقند کے قاضی مقرر کیے گئے اور انہوں نے وہاں کے لوگوں سے احادیث سنی۔ ان کی وفات 361 ہجری میں ہوئی۔ السمانی کا کہنا ہے کہ وہ سکہ اور فاضل تھے۔ حاکم کا کہنا ہے کہ وہ ابو حنیفہ کے اصحاب میں سے ایک فقیہ تھے۔ انہوں نے کہا تھا کہ میں نے چچا ابو سلیمان الجوزجانی سے سنا کہ انہوں نے محمد بن حسن سے یہ کہتے ہوئے سنا کہ اگر معاویہ جو کہ ظالم، جارح اور باغی تھا، علی کے خلاف جنگ نہ کرتا تو ہمیں ظالمین کے خلاف جنگ کرنے کا موقع ہی نہ ملتا۔ الجواہر المزیہ جلد 2 صفحہ 26۔ علامہ ابن حمام رحم اللہ فرماتے ہیں کہ فقہ کے ہاں عرف عام میں باغی اس گروہ کو کہتے ہیں جو کہ حق کے ساتھ حکومت کرنے والے حاکم کے خلاف خروج کرے۔ علامہ زین الدین نجیم حنفی رحم اللہ باغی کی تعریف کرتے ہوئے کہتے ہیں، جہاں تک باغیوں کا تعلق ہے تو یہ مسلمانوں میں سے وہ لوگ ہیں جو کہ عدل کے ساتھ حکومت کرنے والے حاکم کے خلاف مسلح ہو کر مقابلے پر نکل آئیں۔ البحر الرائق فی شرح الکنز الدقائق جلد 5 صفحہ 191 میں یہ تحریر موجود ہے۔ یہاں تک کہ فقہ نے اس حاکم کے خلاف بھی خروج کرنے والوں کو باغی قرار دیا ہے جو کہ مصیبت کا مرتکب ہو یا پھر وہ ظالم و زیادتی کا مرتکب ہوا ہو۔ امام شربینی رحم اللہ باغی کی تعریف کرتے ہوئے کہتے ہیں، یعنی باغی کے معنی ظالم ہے، اور حد سے تجاوز کرنا بھی باغیوں کو باغی اس وجہ سے کہا جاتا ہے کہ وہ ظلم بھی کرتے ہیں اور حق سے بھی ہٹ جاتے ہیں۔ اس میں اصل یہ آیت مبارکہ ہے، اور اگر مسلمانوں کے دو گروہ آپس میں جنگ کریں، اس آیت میں صراحتاً مسلمانوں کے امام کے خلاف خروج کا ذکر تو نہیں ہے، لیکن یہ آیت مبارکہ اپنے عموم کی وجہ سے ایسے خروج کے متعلق بھی ہے، اس لیے کہ جب ایک گروہ کا دوسرے گروہ کے خلاف ظلم و زیادتی کے سبب جنگ کرنا واجب ہے تو مسلمانوں کے امام کے خلاف بغاوت کرنے والے گروہ کے خلاف قتال تو بدرجہ اولا واجب ہوگا، چاہے وہ امام ظالم ہی کیوں نہ ہو۔ اور یہ باغی مسلمان ہیں اور انہوں نے مسلمانوں کے امام کی اطاعت کو تسلیم نہ کر کے اس کے خلاف خروج کیا یا اس کے حقوق کی ادائیگی سے انکار کیا، جیسے زکوٰۃ اہل بغاوت کے ساتھ ان کے مسلمان ہونے کے باوجود وجوبی طور پر ان سے جنگ کی جائے گی۔ الاقناع جلد 2 صفحہ 547۔ امام ابن حبیرہ رحم اللہ فرماتے ہیں کہ تمام فقہ اس بات پر متفق ہیں کہ جب طاقت و قوت والا کوئی گروہ کسی
مشتبہ تعویل کی بنا پر مسلمانوں کے امام کی اطاعت سے نکل جائے تو اس کے خلاف قتال مباح ہے، یہاں تک کہ وہ مسلمانوں کے امام کی اطاعت میں واپس آ جائے۔ الافصاح صفحہ 402۔ اچھا، یہ تحریر جو میں نے پڑھ کے سنایا ہے ابھی، کون کہتے ہیں؟ امام شربینی رحم اللہ۔ یہ کہتے ہیں کہ آیت میں صراحت موجود نہیں ہے، بلکہ میرا دعویٰ ہے کہ آیت میں حکم موجود ہے۔ صراحت کی تو بات دور رہی، حکم موجود ہے۔ وہ یہ ہے کہ جب دو گروہ مسلمانوں کے دو گروہ آپس میں لڑ جائیں تو ان میں صلح کروا دو، اور اس کے بعد جو زیادتی کرے سے لڑو، اس سے قتال کرو، حکم موجود ہے۔ تو معاویہ رضی اللہ عنہ تو صلح کے لیے تیار نہیں تھے، تبھی تو اللہ کے حکم میں حضرت علی رضی اللہ عنہ نے لشکر کشی کی تھی۔